نکاح میں جن باتوں کا خیال رکھنا بہتر ہے اور اس کو شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا ہے، صحیح، چند ایک ان باتوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، صحیح، یعنی چوری چھپے نہ ہو، صحیح، اعلانیہ ہو۔ ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح ہو رہا ہے تو یہ رشتہ داروں کو، اقربا کو، آس پڑوس والوں کو معلوم ہو کہ اس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی یہ کسی عورت کو بائک پہ بٹھا کے جا رہا ہو صحیح، تو کوئی اس پہ تہمت نہ لگائے کہ یہ کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ صحیح، تو اس میں کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا جائے تو کوئی تہمت نہ دھرے۔ صحیح، اور نکاح سے پہلے، نکاح یعنی ایجاب قبول ہونے سے پہلے خطبہ دینا یہ بھی مستحب ہے، کوئی سا بھی خطبہ ہو سکتا ہے، اور بہتر وہ ہے جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے۔ اسی طرح نکاح کے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو۔ صحیح، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جاتی ہے، بڑی بابرکت ایک جگہ ہے، تو یہاں پر نکاح ہوگا تو انشاءاللہ اس جگہ کی یعنی مسجد کی برکتیں بھی اس نکاح میں شامل حال ہوں گی۔ صحیح، پھر اسی طرح نکاح کے مستحبات میں سے کسی بھی دن نکاح ہو سکتا ہے، صحیح، ہفتے میں 7 دن ہیں، کسی بھی دن نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جمعۃ المبارک کو نکاح کرنا مستحب ہے۔ تو اگر نکاح کیا جائے تو اس میں جمعے کا دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ صحیح، اسی طریقے سے نکاح کے لیے گواہوں کو بھی شرط قرار دیا گیا، تو مسلمان مرد عورت کا جب نکاح ہوگا تو اس میں 2 مرد گواہ ہوں گے یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں گی۔ صحیح، تو ان گواہوں کا نیک پرہیزگار ہونا یہ مستحب ہے۔ صحیح، تو چونکہ ایک عقد ہو رہا ہے اور شریعت مطہرہ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے، تو اس طرح کے عقد کو نیک لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ صحیح، اور اسی طرح اس کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ عورت عمر، حسب اور مال و عزت میں مرد سے کم ہو، یعنی عمر مرد کے مقابلے میں عورت کی کم ہو، اسی طریقے سے مال داری میں بھی وہ عورت مرد سے کم ہو، عزت و مرتبے کے اعتبار سے بھی مرد کا مرتبہ زیادہ ہو بمقابلہ عورت کے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ کہ چال چلن اور اخلاق و تقوی اور خوبصورتی میں مرد سے بہتر ہو، یعنی اخلاق یہ مرد سے زیادہ اس کے اندر پائے جانے چاہیے، سیرت کی وہ مالک ہو، تقوی پرہیزگاری مرد کے مقابلے میں زیادہ ہو۔